کبھی یہ عید کے خلاف بولیں گے، کبھی کسی چیز کے خلاف بولیں گے. ارے وہ مسیح کے خلاف بول رہے ہیں. انہیں تجسم سے نفرت ہے، تجسم سے. انہیں تجسم پہ بات کرنا پسند نہیں ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے تجسم کے وسیلے سے. آپ اسے اب باپ کہہ کے عبادت کرتے ہیں. آپ جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ خدا نے آپ کا ہاتھ تھام لیا. لوگوں کی ایکسپیرینسز نہیں ہیں. اس کا خدا آج بھی کوہ سینا پہ بیٹھا ہے، کوہ پورب پہ بیٹھا ہے اور پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں. آپ کا خدا آپ کے درمیان ہے، اور یہ ان کو، اور یہ بات جو ہے یہ انہیں قابل قبول نہیں، اس لیے وہ آپ کا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل. اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں. اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں. جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے. اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں. جیسے ہی کرسمس کا موسم شروع ہوتا ہے لوگوں کی بندوقوں کے منہ کھل جاتے ہیں. کسی کو کسی چیز پہ پرابلم ہے، کسی کو کسی چیز پہ پرابلم ہے، کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، کسی کو کوئی چیز پسند نہیں. کوئی ٹریز کے اوپر اعتراضات کر رہا ہے، کوئی سجاوٹ کے سامان پہ اعتراضات کر رہا ہے، کوئی 25 دسمبر کے دن پہ اعتراض کر رہا ہے، اور لگاتار آپ کو اعتراضات کا سلسلہ ملے گا. ایک بندے نے لکھا کہ جی جو کرسمس ٹریز بناتے ہیں یہ دراصل پرانے عہد نامے میں جو یہ سیرتیں کھڑی کیا کرتے تھے وہ کھمبے کھڑا کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں اور ان پر اپنے دیوتاؤں کی شکلیں بنایا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ وہی ہے. تو ایک دن میں آپ کے یہ کیا کہنا چاہیے فردوس مارکیٹ کا تو پل بنا ہوا تھا، ابھی انڈر پاس نہیں تھا. تو میں ایک دن یہاں سے گزرا تو سارے کے سارے جو درخت تھے ان کو حکومت نے سجایا ہوا تھا. تو میں نے جب یہ سارے دیکھے تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا ان سب کی تصویر اتارو. کہتے اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہا یہ دکھائیں گے ان کو جو کہتے ہیں کہ کرسمس ٹری جو ہے وہ ہمارا نشان ہے اور ہم اسے بت پرستی کے لیے بناتے ہیں. اگر یہ ہمارا نشان ہے تو یہ آج پورے پاکستانی مسیحیوں کا ہی نہیں بلکہ غیر مسیحیوں کا بھی نشان ہے، کیونکہ انہوں نے بھی درخت سجا دی. حماقتیں ہیں جی، حماقتیں ہیں کہ کبھی وہ آپ کے کرسمس ٹری کے اوپر اعتراضات کریں گے. ایک شخص نے لکھا کہ خدا نے کہا تھا کہ خمیر سے بچو، اس لیے ہمیں جو کرسمس کا کیک ہے وہ نہیں کھانا چاہیے. تو میں نے جب پڑھا تو مجھے پتا چلا وہاں لکھا ہے کہ فریسیوں کے فقیہوں اور فریسیوں کے خمیر سے بچو. انہوں نے فقی فریسی نکال دی، بیچ میں سے خمیر نکال لی. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب میں نے پڑھا کہ جی کرسمس کیک نہیں کھانا چاہیے کیونکہ خدا نے خمیر سے منع کیا. آپ کتابیں مقدس جب پڑھیں گے پرانا عہد نامہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودیوں کے لیے بے خمیری روٹی کھانا خاص بات ہوتی تھی. وہ تو خمیر کے بغیر زندہ ہی نہیں تھے رہ سکتے. ان کی تو ہر روٹی جو ہوتی تھی اس میں خمیر ڈلتا تھا. اگر آپ کبھی کے پی کے میں جائیں یا یہ جو ہے کوئٹہ کی سائڈ پہ جائیں تو آپ کو زیادہ تر وہاں خمیری روٹیاں ملیں گی. ہماری جیسی جو روٹیاں وہ تو وہاں ملیں گی. تو میں نے کہا یہ کہاں سے انہوں نے بنا لی. لیکن دیکھیں نا جب کسی سے نفرت ہوتی ہے نا اس کی ہر بات بری لگتی ہے. لیکن نفرت کے لیے جو باتیں کی جاتی ہیں ان کا جواب دینا، ان کو سیکھنا اور وہ کیوں کی جاتی ہیں یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے. جو ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کیے جانے والے ہر اعتراضات کا جواب دینا ہمارا فرض ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے اگر کوئی ہمارے اوپر سوال اٹھائے گا تو ہم اٹھ کھڑے ہوں گے. ہم تو نہیں برداشت کر سکتے، سیدھی سی بات ہے جی. تیسری چیز وہ کہتے ہیں جی 25 تاریخ جو ہے یہ کرسمس کی نہیں ہے. تو میں بھی کہتا ہوں
اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ایک محلہ ایسا ہے جہاں ایک دفعہ ایک ہی 3 دن منائی گئی، پتا ہے آپ کو؟ یہ تاریخ ہے، یہ جھوٹ نہیں میں بول رہا. آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک عید 3 دن منائی گئی. جب پہلے لوگوں نے منائی تو 2 لوگوں نے روزہ رکھا، جب دوسروں نے منائی تو تیسروں نے روزہ رکھا، جب تیسروں نے منائی تو اس کے بعد سب کا روزے ختم ہو گئے. اچھا یہودی بھی ایسے ہیں. اگر آپ یہودی معاشرے میں دیکھیں گے تو مسیح خداوند نے اپنی مصلوبیت سے پہلے ایک فسح میں شرکت کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جسے آپ آخری فسح کہتے ہیں. اور آخری فسح جو ہے اس کے موقع کے اوپر مسیح خداوند نے فسح میں شرکت کی. مسیح یسوع کے شاگردوں نے فسح میں شرکت کی اور ان سب نے فسح کھایا کیونکہ وہ فسح کا دن تھا. لیکن جب آپ مسیح یسوع کی وفات کے بعد یا مسیح یسوع کی مصلوبیت کے بعد کے واقعے کو دیکھیں گے تو وہاں جو یہودی ہیں وہ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تیرے محل میں نہیں آ سکتے. وہ کہتے کیوں؟ وہ کہتے ہم ہم نے جا کے فسح کھانا ہے. اس کا مطلب فسح 2 تھے، ایک فسح جو مسیح نے کھایا تھا اور ایک فسح جو انہوں نے جا کے کھانا تھا. یعنی کہ یہودی بھی ہمارے پاکستانیوں کی طرح ہی تھے، وہ بھی کسی ایک دن کی عید کے اوپر متفق نہیں تھے، وہ بھی 2 دن عیدیں منانے کے عادی تھے. اور ہمارے پاکستانی مسیحی اور جو 25 دسمبر پہ اعتراض کرتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ آدھے مسیحی کسی اور دن مسیح یسوع کی آمد کی عید منائیں، آدھے کسی اور دن منائیں، آدھے کسی اور دن منائیں. اور 25 دسمبر قبول نہیں ہے لوگوں کو. میں یہ نہیں کہتا کہ 25 دسمبر جو ہے یہ دراصل وہی دن ہے جب مسیح خداوند اس دنیا میں آئے تھے، کیونکہ اگر آپ 25 دسمبر کو مانتے ہیں تو پھر ایک اور بڑی زبردست روایت ہے. کل میں اپنے طالب علموں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا سر 25 دسمبر کیسے طے ہوتا ہے؟ میں کہا 25 دسمبر اس طرح طے ہوتا ہے کیونکہ کچھ مسیحی یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ جو تھا وہ مقدسہ مریم کے پاس 25 مارچ کو آیا تھا، اور آپ جانتے ہیں مارچ سے دسمبر تک کتنے مہینے ہوئے؟ 9. تو انہوں نے مسیح یسوع کے پیدا ہونے کے دن کو بالکل فٹ کر دی. لیکن یہ روایت درست نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مسیح خداوند 25 دسمبر والے دن پیدا ہوئے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو کلیسیائیں ہیں انہوں نے اس دن کو مقرر کیا کہ ہم سب ایک واقعے کو یاد کریں، وہ واقعہ جو اس دنیا کی تاریخ میں ہوا، اور اس جیسا واقعہ آج تک کوئی اور مذہب آپ کے سامنے نہیں لا سکتا. جو متن آپ کے سامنے پڑھا گیا یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آج سے 2000 سال پہلے رونما ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم کو فرشتے نے کیا کہا تھا؟ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا. اچھا یہ جو دلیل ہے نا یہ انسان نہیں دے رہے. عجیب بات ہے، انسان نہیں کہہ رہا. یہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی آپ نے خدا کو، مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا. بھئی ہم نے نہیں بنایا، یہ تو فرشتہ بنا رہا. اور فرشتہ ہے، فرشتہ کوئی بھی بات خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا، کیونکہ فرشتوں کی تو اب آزاد مرضی ہے نہیں. فرشتہ تو جبرائیل ہے اور یہ وہی کام کرتا ہے جو خدا اسے کہتا ہے، جو خدا اسے نہیں کہتا وہ کام وہ نہیں کرتا. اس لیے اس نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اس سبب سے اس کا باپ نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک نقاد میرے پاس آیا، کہتا جی یہودی تو یہی مانتے تھے کہ جہاں ایک عورت ہوتی ہے، مرد ہوتی ہے، وہ آپس میں جب تعلق قائم کرتے ہیں ان کے اوپر روح القدس آ جاتا ہے اور بیٹا ہو جاتا ہے. تو آپ کی بات میں منفرد کیا ہے؟ میں نے کہا ابا مسنگ ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں کہا آپ کہہ رہے ہیں ایک مرد ہوگا، ایک عورت ہوگا، روح القدس ہوگا، بچہ ہوگا. کہتے ہاں. تو میں کہا ابا مسنگ ہے. کہتے کیا مطلب؟ اسے سمجھ ہی نہیں تھی. آج اتنی پکی دلیل لے کے آیا تھا وہ. میں کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند کی پیدائش میں جو یوسف ہے اس کا کردار صرف ایک محافظ کا ہے، ایک کیئر ٹیکر کا ہے. نہ بچہ اس کا، نہ بچے کا مستقبل اس کا، نہ کچھ اور اس کا. کیونکہ اگر آپ جب متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو میرے ساتھ نکالیے، اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت، بلکہ اگر کوئی 15ویں آیت سے پڑھ دے تو زیادہ مدد ہو جائے گی. ہے کسی کے پاس خداوند کا کلام تو پڑھے. پہلا باب اس کی 15ویں اور 16ویں آیت.
اور الیوز سے ایلزر پیدا ہوا اور ایلزر سے متان پیدا ہوا اور متان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا. یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے. آپ ایک چیز نوٹ کریں, بڑی دلچسپ ہے, بالکل صاف ہے, بالکل صاف. یہاں لکھا ہوا ہے 15ویں آیت میں, اور الیہود سے الیعزر پیدا ہوا, الیعزر سے متان پیدا ہوا, متان سے یعقوب پیدا ہوا, یعقوب سے یوسف پیدا ہوا. یوسف سے مسیح پیدا نہیں ہوا. فرق ہے یہاں. جو 16ویں آیت ہے وہ بالکل ہی فرق ہے. وہ ایک حد کھینچتی ہے. جیسے آپ زمین جب خریدتے ہیں تو اس کے بیچ میں باؤنڈری لائنز کھینچتے ہیں, اسی طریقے سے ایک باؤنڈری لائن ہے, ایک حد فاصل ہے جس کو کھینچا گیا, اور وہ حد فاصل کیا ہے؟ اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا. یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا. مطلب یسوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, مریم سے اس کا تعلق ہے. تو لگاتار ہمیں ایسی باتیں ملیں گی, کبھی کسی چیز پہ اعتراض کیا جائے گا, کبھی کسی اور چیز پہ اعتراض کیا جائے گا. ایک بندے نے کہا کہ جی مسیح یسوع کا نام جو ہے وہ امان میں رکھا نہیں گیا. تو میں نے کہا اس کا حکم نہیں ہے. کہتا جی حکم ہے. میں نے کہا جی بتائیں. تو میں نے کہا آپ آیت پڑھ دیں, اس کے بیچ میں اگر حکم ملے گا تو ہم مان لیں گے کہ نام نہیں رکھا گیا. وہ کہتے جی حکم ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی میں حوالہ نکالتا ہوں. تو بعد میں کافی دیر تک اسے حوالے نہ ملا کہ کون سا نکالوں. پھر میں نے اسے بتایا آپ متی کی انجیل نکالیں, پہلا باب نکالیں اور اس کی 20ویں آیت سے پڑھیں. وہی حوالہ جو آج آپ نے میرے ساتھ تلاوت کیا. اور آپ ذرا اس حوالے کو دیکھیں, یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے. یہاں نام امانویل رکھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. ہم بائبل پڑھتے نہیں ہیں, حافظے سے لڑتے رہتے ہیں کہ شاید یہ ہے, شاید یہ ہے, شاید نہیں. نو بائبل ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ ہم اس کی حد کے اندر قید ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کسی بڑے بندے نے غلطی سے کچھ کہہ دیا تو اس سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میرے لیے تو کلام سے اوپر کوئی چیز نہیں, اور آپ کے لیے بھی کلام سے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, ہے نا. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی بڑے عالم نے کہا ہے, عالم اپنے گھر میں ہوگا. ہمارے لیے سب سے مستند چیز جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. اور اگر یہ اگر کچھ کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے. آئیں ذرا اس آیت کو ذرا دیکھیں دوبارہ سے, 20ویں آیت سے. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے روح القدس سے ہے, روح القدس کی قدرت سے اس کے بیٹا ہوگا, اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. امانویل نہیں ہے. خدا نے نئے عہد نامے میں کئی حکم نہیں تھا دیا کہ تم اس کا نام امانویل رکھنا. لیکن معترض ہے نا, اعتراض کرنے والے نقاد ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی چیز نکالتی رہنی. تو میں نے جب یہ آیت اسے دی تو کہتا ہے ایک اور والا بھی ہے. میں نے کہا نئے عہد نامے میں امانویل استعمال ہی ایک جگہ پہ ہوا ہے, دوسرا والا کہاں سے لائے گا؟ کہتا میں ابھی ڈھونڈ کے لاتا ہوں. اب وہ کل کا ڈھونڈ رہا ہے, دعا کریں اسے جلد والا ملتا. اب نئے عہد نامے میں لفظ امانویل ہے ہی ایک جگہ پہ, تو وہ کہاں سے نکالے؟ فرشتے نے کہا یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ یسایہ کی جو نبوت ہے اس کی تکمیل ہے, اور یسایہ کی نبوت کی تکمیل درست ہے, لیکن نام جو ہے وہ خدا نے بدلا ہے, فرشتے نے نہیں بدلا. یہ بھی بات یاد رکھیں. یہاں نام بدلنے کا حکم جو ہے وہ فرشتے نے نہیں دیا, وہ خدا نے دیا, کیونکہ فرشتہ وہی کہہ رہا ہے جو خدا کہہ رہا ہے. اور آگے لکھا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گے, اور اس کا نام امانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے. ٹھیک ہے نا. اصل میں آپ کا جو مسئلہ ہے نا جی وہ بہت ٹیڑھا ہے. آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ نہ آپ سے کرسمس کی تاریخ چھیننا چاہتے ہیں, نہ وہ کرسمس کی سجاوٹ چھیننا چاہتے ہیں, نہ ہی کرسمس کیک چھیننا چاہتے ہیں. ویسے کرسمس کیک بہت اچھا ہوتا ہے, چھین لے تو زیادہ بہتر. وہ آپ سے چھیننا چاہتے ہیں کرسمس کی روح. پر کرسمس کی روح پتہ ہے کیا؟ کلام مجسم ہوا, فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے. میں اس دن ایک جگہ پہ کلام سنا رہا تھا, تو میں نے کہا مسیح خداوند نے دور سے دیکھا یہ کشتی کدھر چلے گی. تو مسیح نے دیکھا کشتی تو دور چلے گی. مسیح نے سوچا کشتی کو کیا بلانا, میں آپ ہی چلا دیتا ہوں. اسے پانی پہ پاؤں رکھا, چلنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں پانی کی اوقات ہے کہ مسیح کے آگے بول سکے میں تو ڈبوتا ہوں, تو مجھ پہ چل رہا ہے جی.
उसने कहा मैं ही नहीं चलूंगा, मेरे साथ पतरस भी चलेगा, ताकि इंसान जाने कि सिर्फ मैं ही नहीं पानी पे चल सकता, मैं पानी पे चलवा भी सकता हूँ। पिछले हफ्ते में हमने बहुत ट्रैवल किया, हम लोग बाई रोड गए थे सिंध में कुछ खिदमत के हवाले से, तो वापसी भी हम आ रहे थे, तो एक होटल में मैं बैठ गया खाना खाने के लिए। तो नॉर्मली मेरी वजाहत ऐसी है, मेरी आउटलुक ऐसी है कि मुझे सामने अच्छा खासा बंदा भी थोड़ा सा सोच समझ के बात करता है। वो एक इतना सा बच्चा आया, इतना सा, और वो मुझे आंख मार के कहता है एक चीज दिखाओ। उसने कहा मुझे आंख मारी है, तो मेरे लिए बड़ी ही अनएथिकल चीज थी। तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा तू है क्या? कहता मैं ना ये कपड़ा बेचता हूँ, एक चीज दिखाऊं। उसने फिर आंख मारी। मैं जैसे उस बच्चे को देख रहा था ना, ऐसे ही मसीह खुदावन जब कश्ती से उठा होगा ना, उसने तूफान को देखा होगा, उसने कहा तेरी औकात क्या है जो तू मेरे सामने खड़ा है कि नहीं? क्या ख्याल है? मसीह खुदावन को उठाया। अरे उस जो है ना वाकई में सबसे दिलचस्प बात पता है क्या? उसमें मछेरे डर गए। मछेरे नहीं डरते पानियों से हमारे ऐसे लोग डरते जिनको तैरना नहीं आता। तो चंद साल पहले एक पादरी साहब मुझे कराची ले गए, मुझे कहते हैं कि आए पानी में चलते हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चला गया, वो बड़ी दिलेरी से मुझे खींच रहे थे। मेरे साथ मेरी बेगम भी थी, मैंने उनका हाथ पकड़ा था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, वो तीसरे बंदे ने मुझे पकड़ा हुआ था, वो खींचता ले गए। जब पानी यहाँ तक आया ना, ये कमर से ऊपर, तो मैं थोड़ा सा डरा, फिर थोड़ा सा और ऊपर आ गया। तो मुझे कहता भाई साहब परेशान ना हो, कोई मसला ही नहीं है। मैं कहा बेटे मसला आगे जाने का नहीं, कहता फिर मैं तो मसला पीछे जाने का। मैं को पीछे कौन लेके जाएगा? तो पानियों से मछेरे नहीं डरा करते, पानियों से हम डरा करते हैं। लेकिन जिस पानी से, जिस तूफान से मछेरे डर गए हैं, वो सचमुच खतरनाक तूफान था, है कि नहीं? और मसीह ने जब उठ के उस तूफान को देखा, तो मसीह को ऐसे ही फील हुआ होगा जैसे मेरे सामने वो बच्चा खड़ा था और वो आकड़ रहा था। तूफान अपना आप दिखा रहा होगा मसीह को, मसीह ने उसको देखा होगा, कहा होगा तो ये तो मैंने बनाया, तुझे रोकना कौन सा मसला? और मसीह उसने पलट के अपने शागिर्दों से कहा है काम है तो कहा, क्योंकि उसके लिए तूफान मसला नहीं था, उनके लिए उनका ईमान मसला था। आज लोगों के लिए आपका क्रिसमस की सेलिब्रेशन मसला नहीं है, लोगों के लिए आपका ईमान मसला है। आपके पास ऐसा ईमान है जैसा ईमान किसी के पास है नहीं। आप दावा करते हैं, जिसे कलाम आता है या नहीं आता, जिसे कलाम क्या पता है या नहीं पता, है जी, वो भी अपनी तोतली आवाज में कह रहा होगा हाँ दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए निशान है, देखो कुंवारी आमला। बच्चे ने आज सुबह 2 वाले मिला दी। पादरी साहब मुझे कहते इसको कितने नंबर देने? मैं कहा दे दे, इसने सही सुनाया जो भी सुनाया। तो आप देखें कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्रिसमस के मौके पे इस वाक़े को याद करते हैं। एक छोटी सी बात करके फिर हम इख्तिताम की तरफ चलेंगे। आपने कभी सोचा है कि हम बच्चों से टैबलोस क्यों करवाते हैं? एक दफा यीशु बनाया बच्चा, वो उठ के बैठ गया। सच कह रहा हूँ मैं, असल में ना मैं बात ऐसे करता हूँ कि आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात दुरुस्त होती है। मैं यहाँ खड़ा होकर झूठ नहीं बोल सकता जी, फुल पट है, खुदा का कलाम यहाँ हम सुनाते हैं। मसीह उन्होंने बच्चे को बनाया, वो उठ के बैठ गया। अब मरियम उसे उसके पाँव पकड़ रही है और कह रही है बेटे लेट गया, बेटे लेट गया, बेटे लेट गया, ठीक है ना। अब वो मसीह हमारा बहुत बड़ा हो गया, ये सामने बैठे तो हकीकत बता रहा हूँ, आप बच्चों से डेवलप क्यों करवाते हैं? कई दफा बच्चे उल्टा पर पहन के आ जाते हैं। मैंने देखा है कई दफा क्रिसमस प्रोग्रामों में पर होते हैं उल्टे होते हैं, फिर हम लोग कहते हैं पर उल्टे हो गए हैं भाई, सब पता ही चला। कई दफा टैबलो गुजर जाता है, फिर भी पता नहीं चलता लोगों को। आप बच्चों से क्यों करवाते हैं? कभी सोचा आपने? बच्चों से ही करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद फर्क है। हमारा मकसद परफेक्ट क्रिसमस ड्रामा करना नहीं है, हमारा मकसद है अपने बच्चों के अंदर क्रिसमस के पैगाम को उतारना। अब देखिए हमारे 90% मसीही जो है ना, उन्हें बाइबल की कहानी और बिलखसूस मसीह खुदावंद की पैदाइश की कहानी कभी पढ़नी नहीं पड़ती जी, कभी पढ़नी नहीं पड़ती। हमें हमारी माँ ने सिखाया था। आपको है हमारे बाप किसने सिखाया था? Nobody knows।
دعائیں کس نے سکھائی تھی؟ Nobody knows. ہم دیکھ دیکھ کے اپنے بچوں کو دکھا کے سکھاتے ہیں اور ان کے اندر کلام اتارتے ہیں. اس لیے میں آپ کو تحریک دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں. جب تک سانس ہے، جب تک دم ہے، جب تک زندگی ہے، اپنے بچوں کے اندر خدا ان کے کلام کو اتارتے رہیں. اس سلسلے کو بند نہ کریں جی. ٹھیک ہے جی. بہت سارے لوگ اعتراض کریں کہ جی ٹیبلو نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. جس حد تک خداوند کا کلام آپ کو اجازت دیتا ہے آپ ضرور سب کچھ کریں، لیکن اپنے ایمان کو کبھی نہ چھوڑیں. ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جی. ایمان بغیر کسی قیمت کے ہوتا ہے. کوئی قیمت اس کی ادا نہیں کی جا سکتی. پہلی چیز جو آپ دنیا سے کہتے ہیں وہ دنیا کو قبول نہیں ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں یا دو طرح کے نظریات ہیں. پہلی قسم کے وہ کہتے ہیں تجسم ہو ہی نہیں سکتا، دوسرے کہتے ہیں تجسم ہو سکتا ہے. ہندو کہتے ہیں ہر ایک چیز میں تجسم ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تجسم نہیں لفظ اوتار استعمال کرتے ہیں. اور میں آج آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ اوتار آپ کبھی بھی اپنے مسیحی ایمان کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ اوتار کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کچھ بھی بن سکتا. ہم کہتے ہیں خدا کچھ بھی نہیں بن سکتا. خدا کے کچھ بھی کرنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوتی. ایسے نہیں خدا کبھی کچھ بن گیا، کبھی کچھ بن گیا، کبھی. ہمارا خدا ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے منطق ہے، سوچ ہے، وجہ ہے، سبب ہے. اگر ہمارا خدا، اگر آپ قدرت کی بات کریں گے تو وہ مجسم ہو سکتا. اگر آپ قدرت کی بات کریں گے تو وہ سب کچھ کر سکتا. اگر آپ قدرت کی بات کریں گے باپ بھی مجسم ہو سکتا ہے، بیٹا بھی مجسم ہو سکتا ہے، روح القدس بھی مجسم ہو سکتا ہے. قدرت کی بات. لیکن جب آپ لاجک کی بات کریں گے، وجہ، پھر آپ کہیں گے کہ نہیں صرف بیٹا ہی مجسم ہونا چاہیے تھا اور بیٹا ہی مجسم ہوا ہے. لیکن قدرت کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر خدا کسی جانور میں مجسم ہو جائے تو کیا وہ جانور بتا سکتا ہے کہ میرے اندر خدا ہے؟ اگر اس پلر میں خدا آ جائے تو کیا یہ پلر کسی کو بتا سکتا ہے کہ میرے اندر خدا آ گیا؟ نو، دیر از نو لاجک. کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی سبب ہی نہیں ہے، کوئی منطق ہی نہیں ہے کہ خدا کیسے اس میں آئے. اور اگر آ جائے گا تو یہ بتائے گا کیسے کہ میرے اندر خدا. تو آپ کہتے ہیں کہ خدا مجسم ہو سکتا ہے، کلام مجسم ہو سکتا ہے. آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا موسیٰ کا کہ موسیٰ نے خدا کو کہا کہ اپنی نیکی مجھ پر ظاہر کر. اس نے کہا میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا مجھے اپنا آپ دکھا. اس نے کہا انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن پھر اس نے ایک اور بات کہی، میں تجھے لوں گا، پہاڑ کی دراڑ میں رکھوں گا، اس پہ اپنا ہاتھ رکھوں گا اور میں وہاں سے گزرتا جاؤں گا تو میرا سامنا تو نہیں لیکن میرا پیچھا دیکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ذات میں یہ قدرت ہے کہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. اور جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں، یوحنا کی انجیل پہلا باب 18ویں آیت، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. خدا کو کبھی کسی نے، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا. یعنی کہ کائنات میں جب بھی خدا کو کسی نے بھی دیکھا تو مسیح خداوند کے وسیلے سے دیکھا ہے، مسیح خداوند میں دیکھا ہے. چاہے وہ ابراہیم کے ساتھ ہو، چاہے وہ صدرک، میثق اور عبد النجو کے ساتھ ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا مجسم ہو سکتا ہے. دنیا ابھی تک موسیٰ کے دور میں ہے. موسیٰ کے دور میں موسیٰ کو پتا تھا کہ میں پہاڑوں کی طرف آنکھیں اٹھانی ہیں اور وہ پہاڑوں کی طرف آنکھیں اٹھا کے دعا کرتے تھے. آج بھی قومیں اسی طریقے سے دعا کرتی ہیں، لیکن آپ کی دعا سب سے منفرد ہے. آپ کہتے ہیں خداوند یہاں موجود ہے، اس کی حضوری یہاں پر موجود ہے، مسیح خداوند یہاں پر موجود ہے، اس کی حضوری یہاں پر موجود ہے. میں یہ کوئی اور نہیں کہتا. آج کے دور تک، دسمبر 2021 تک، اور کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ان کا خدا ان کے درمیان میں موجود ہے. یہ آپ کہتے ہیں اور یہ لوگوں کو برداشت نہیں. ایک بندے نے کہا کہ سر اگر 3 ہوں گے تو ان کے درمیان چوتھا مسیح ہوگا، تو اگر 2 ہوں گے تو میں کہا پھر تیسرا مسیح ہوگا. کہتا ہے تو میں کبھی سوچی ہی نہیں سی. تو میں کہا بات سیدھی سی ہے. تو میں کہا اگر 1 ہوگا
تو میں کہا پھر بھی اس کے ساتھ مسیح ہوگا. میں کہا مسیح تو ہر وقت ہر جگہ اور ہر کسی کے ساتھ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. بندہ بڑا حیران ہو گیا, کہتا سر یہ میں تو سمجھتا جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے ان میں مسیح ہوگا, جہاں نہیں ہوں گے تو پھر وہاں تو نہیں ہوگا. میں کہا تو کل دعا نہ کریا کر. عجیب بات ہے نا. آپ کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے, آپ کہتے ہیں کلام مجسم ہوا فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے. یہ ایمان لوگوں کو قبول نہیں ہے. آپ جب دعا کرتے ہیں تو خدا کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو قومیں آج تک استعمال نہیں کرتی. اس نے ہمیں لے پالک بنا لیا. غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 4 باب 4 یا 5 آیت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہماری خاطر کیا بن گیا. یہاں پر خدا ان کی کلام میں لکھا ہے, لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا, تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑائے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. اس نے ہمیں درجہ دے دیا, اور اٹس اے لیگل رائٹ. یہودی معاشرے میں یہ قانونی حق ہوتا تھا کہ لے پالک جو ہوتا تھا وہ جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہوتا تھا. He gave us legal right. جتنوں نے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. آپ تو دعائی باب کہہ کے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اے ہمارے, تو دعا کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. تو پھر لوگوں کیسے آپ قبول ہیں؟ آپ تو اگلے لیول پہ چلے گئے. لوگ ابھی بھی موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ آج 2021 میں کھڑے ہیں. اس فرق کو لوگ آج تک کراس نہیں کر پائے, اس لیے انہیں آپ کا ایمان قبول نہیں. تو کیسے اس فرق کو کراس کریں؟ جیسے موسیٰ دعا کرتا تھا, آج بھی لوگ اسی طرح دعا کر رہے ہیں. آپ کی دعا میں انفرادیت ہے, منفرد ہے آپ کی دعا, ہے نا. آپ کہیں بھی ہوتے ہیں وہیں دعا کر لیتے ہیں. نہ وقت کی ضرورت ہے, نہ لباس کی ضرورت ہے, نہ کسی اور طہارت کی ضرورت ہے, نہ کسی زبان کی ضرورت ہے, کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. اردو میں, پنجابی میں, انگریزی میں, جس میں بھی دعا کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ایک دن ایک خدا کا خادم مجھ سے کہہ رہا تھا, دیکھیں سر خدا نے پنجابی زبان کو بھی چن لیا کہ وہ الہامی ہو. میں کو وہ کتاب, تو اس نے کہا ظہور کی کتاب کو دیکھیں جو آئی شہباز نے لکھی, جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے جیسے کہ وہ الہامی طور پر لکھیں گے. تو میں نے پھر اسے بتایا کہ یہ الہامی زبان فلاں فلاں, یہ ہمارا تصور نہیں. ہمارا تصور یہ ہے کہ خدا ہر زبان میں, ہر جگہ پر, ہر طرح سے اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے. وہ محتاج نہیں ہے. محتاج آپ اور میں جی, محتاج آپ ہے, میں. گلا نہیں نا ٹھیک چل رہا آپ کے سامنے, میں کیسے بول رہا ہوں. یہ محتاج ہوتا ہے, لیکن اس کا گلا نہیں ہے پھر بھی بولتا ہے, اس کا ہاتھ نہیں ہے پھر بھی چھوتا ہے نا, اس کے پاؤں نہیں ہے پھر بھی چلتا ہے. اس کی قدرت ہی اتنی ہے کہ وہ یہ سب کام کرتا ہے. تو پہلی چیز ہم کہتے ہیں خدا مجسم ہو سکتا ہے, لوگوں کو آپ کا ایمان قبول نہیں ہے. دوسری چیز آپ اسے باپ کہتے ہیں, لوگوں کو یہ ایمان قبول نہیں ہے. تیسری اور اہم چیز, آپ کی اور میری جو اوقات خدا نے بلند کی ہے وہ لوگوں کو قبول نہیں ہے. لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ خدا پاک ہے, خدا دور ہے, خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور آپ مسیح خداوند کے بیانات کو پیش کرتے ہیں. مسیح خداوند نے کیا کہا تھا اپنے شاگرد کو, جس نے مجھے دیکھا اس نے کو دیکھا. تو یہ آپ کا ایمان ہے جو دنیا سے منفرد ہے, اور اس ایمان سے دشمنی ہے. لوگوں کو کرسمس سے کوئی سروکار نہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ تجسم کے بارے میں بات ہی نہ کریں. ٹھیک ہے نا. ایک بندے نے کہا جی خدا کا نام کیا ہے, میں کہا جی آپ بتا دیں. کہتا جی یسوع. تو میں کہا جی یسوع نام نہیں تھا رکھا گیا, اس سے پہلے خدا کا کوئی نام نہیں تھا. دیکھیں جی منطق ہے نا. خدا کا نام تو اگر یسوع تھا تو وہ تو رکھا گیا نئے اہدامے میں, تو پرانے اہدامے میں خدا کا کوئی نام نہیں تھا. تو ابھی تک اس نے جواب کوئی نہیں دیا. ابھی تک وہ سوچ رہا ہے جواب کیا دوں, کیونکہ اس کا جواب کوئی ہے نہیں. جواب کیسے دے گا؟ یا تو ہو کہ پیدائش کی کتاب میں کسی نے یسوع نام سے خدا کو مخاطب کیا ہو, جو ہے نہیں. تو اس لیے لوگ آپ کے ایمان کو غلط کہیں گے, آپ کے ایمان کو رد کریں گے, آپ کے ایمان کو کمزور کریں گے. لیکن یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے, جو باپ ہیں ان کی بھی, جو مائیں ہیں ان کی بھی, جو خاندان میں کسی بھی مقام پہ ان کی بھی. ہمیں اپنے ایمان کو تھامے رہنا ہے, اور ہمیں اپنے ایمان کو اپنی آنے والی نسلوں میں اس طریقے سے اتارنا ہے کہ مخالفت اس سے کئی گنا بڑھ بھی جائے
تو لوگ ہمارے بچوں سے، ہماری بچیوں سے، ہماری اولادوں سے، ہماری نسلوں سے مسیحی ایمان کو چھین نہ سکیں۔ اور اس ضمن میں ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں صرف، ایک آخری درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ چرچ گوئنگ ہو، چرچ گوئنگ سب چرچ جایا کریں، ہر اتوار چرچ جایا کریں، بس یہ کافی ہے۔ نہ آپ کو بچوں کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے، نہ بچوں کو بہت زیادہ پریشرائز کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ضرورت۔ They should go church every Sunday۔ بہت سارے لوگ ہیں جو 25 دسمبر کو چرچ آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ایسٹر کے دن ہی آتے ہیں، صرف چندہ دیا اور اس کے بعد خدا حافظ کر دی۔ ہمارے پاکستانی مسیحیت کی تباہ حالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ چرچ گوئنگ نہیں ہیں، ہمارے خاندان نہیں ہیں۔ چرچ بہت بنا رہی ہیں، چرچ میں لوگ نہیں لا پا رہے ہیں۔ اور برا نہ بنائیے گا، جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ بالکل درست ہے کہ ہمارے چرچز میں ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں آنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہر ایک جگہ سے خطرے میں، ہر ایک جگہ سے ہماری یوتھ جتنے خطرات کا شکار ہے نا، اگر کسی دن خدا کرے کہ موقع ملے تو میں 2-3 گھنٹے آپ کے ساتھ بات کروں کہ ہماری یوتھ کو چیلنجز کون سے ہیں۔ اور اتنے چیلنجز سسٹمیٹکلی ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، سسٹمیٹکلی پیسہ خرچہ جا رہا ہے، ان سے ان کا ایمان چھیننے کا۔ ہمارے مسیحی بھی اس میں لگے ہوئے ہیں اور جو مسیحی نہیں ہے وہ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، فرض سمجھ کے لگے ہوئے ہیں۔ کیسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج ہمیں چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کبھی سینٹا کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے ان کی، کبھی یہ عید کے خلاف بولیں گے، کبھی کسی چیز کے خلاف بولیں گے۔ ارے وہ مسیح کے خلاف بول رہے ہیں، انہیں تجسم سے نفرت ہے، تجسم سے، انہیں تجسم پہ بات کرنا پسند نہیں ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے تجسم کے وسیلے سے۔ آپ اسے اب باپ کہہ کے عبادت کرتے ہیں۔ آپ جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ خدا نے آپ کا ہاتھ تھام لیا۔ لوگوں کی ایکسپیرینسز نہیں ہیں، ان کا خدا آج بھی کوہ سینا پہ بیٹھا ہے، کوہ حورب پہ بیٹھا ہے اور پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ کا خدا آپ کے درمیان ہے اور یہ ان کو اور یہ بات جو ہے یہ انہیں قابل قبول نہیں، اس لیے وہ آپ کا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہیں۔